الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. برکت کے لیے درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر عزت معاب علماء عزی وقار ثنا خانہ شیری بیان، آج کی یہ عرس پاک کی محفل اور ساتھ میلاد پاک کی محفل جس میں ہم سب حاضر ہیں، اور محفل کی صدارت فرما رہے ہیں جناب پیر طریقت راہبر شریعت جناب محترم ڈاکٹر محمد اخلاق نشاہی قادری صاحب، اور مجھ سے قبل ان کے شہزادے حضرت علامہ مولانا زین الاسلام نشاہی قادری صاحب ہمارے دلوں کو ذکر مصطفیٰ سے منور فرما رہے تھے، اور محفل کی رونق جناب حضرت علامہ مولانا محمد احمد جیلانی صاحب آستانہ عالیہ مردانہ شریف اور برادر اصغر صاحبزادہ پیر سید حکیم فیض رسول شاہ صاحب گیلانی جانشین چھوٹے ابا جی حضور رحمت اللہ علیہ، اور قبلہ دائیں بائیں جو علماء کرام تشریف فرما ہیں. چونکہ ٹائم 2-4 منٹ میں گفتگو کو سمیٹ کر اجازت چاہوں گا، چونکہ جو ہمارے گھر سے ہمیں جو چیز ملی ہے اس سے ابتدا کرتے ہیں. علماء اور شناخواں اور حفاظ جس گھر میں ان کی عزت ہو گئی، جس گھر میں ان کا احترام ہو گیا، رب ذوالجلال اس گھر میں دین کی لہریں بہریں فرما دیتا. یہ پریکٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قبلہ پیر ڈاکٹر محمد اخلاق صاحب، ان کا دین سے پیار، دین سے الفت کہ اپنے بچوں کو دن رات اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے. کاروبار یاد نہیں، بلکہ ہمیں تو وہ بھی وقت یاد ہے کہ جب شہید ختم نبوت پیر سید محمد اجمل گیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس نہ سائیکل تھی نہ موٹر سائیکل تھی. حقیقت بھی بیان کرنے چاہیے نا. اور یہی تو دینی اور دنیاوی لوگوں کا فرق ہے. جب سائیکل اور موٹر سائیکل نہیں تھی اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ
گلی گلی کریا کریا علاقے میں نبی کا میلاد بتایا تھا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ زندہ۔ اور یہ باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ نئی نسل کو بھی پتا چلے کہ ہمارے تعلق کیا ہے۔ مصروفیت کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے کہ میں گھر میں کئی اپنے بھائیوں کو مہینے بعد ملتا ہوں، یہ مصروفیت ہے۔ اور اگر کوئی مجھے پوچھے کہ زمین میں کیا کاشت کیا، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ چیزیں اگر ڈیوٹی کی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو بدگمانی نہیں کرنی۔ دینی رشتہ وہ ہوتا ہے جو نہ دنیا میں ختم ہوتا ہے نہ قیامت کو ختم ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، مردانہ شریف کی سرزمین کو کون نہیں جانا؟ سبحان اللہ۔ اصل میں آپ لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی، یہ علاقہ جو تھا نا بارڈر کا، یہ نشاہی قادری لوگوں کا قبضہ تھا۔ جیسے کہتے نا کسی کا طوطی بولتا تھا، اگر اس علاقے میں طوطی بولتا تھا تو نشاہی قادری سلسلے کا، اور اگر وہ سلسلہ وہ طوطی بولتا تھا تو پھر بریار گاؤں سے رب ذوالجلال نے وہ عالم پیدا کیا تھا جو بریلی سے پڑھ کے آیا اور شانگلہ ہل کی سرزمین پر دین کا کام کرتا رہا۔ اور انہوں نے فرمایا تھا جب عاشق دنیا سے جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کئی دن رہ کر گستاخوں کو بتانا کہ یہ کون جا رہا ہے، یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے، یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ گرامی قدر حضرات، مولانا زندہ باد، زندہ باد، مولانا عنایت اللہ شانگلہ ہلوی۔ اصل میں وہ بریار گاؤں کے رہنے والے تھے، جٹ فیملی سے تعلق تھا۔ گھروں میں جیسے رنجش ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی ہوئی، بارڈر تو اس وقت پتہ نہیں پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے یا بعد، مجھے تو یاد نہیں، بعد کی، بارڈر کراس کیا، بریلی شریف چلے گئے۔ یہ ہے باتیں بچوں کو بتانے والی، بچوں کو یہ باتیں بتانے والی نہیں ہے جو اس پروگرام میں گیا وہ کافر ہو گیا، جو اس میں آیا وہ مسلمان ہو گیا۔ ارے یہ نہیں، پہلے اپنے بزرگوں کی باتیں بتا۔ انہوں نے بریلی سے فیض حاصل کیا اور اس فیض کو پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں پھیلایا، اور جب وصال ہوا تو فرمایا عنایت اللہ کی ڈیڈ باڈی 5 3 7 تینوں جملے آتے ہیں، اس کو باہر رکھنا تاکہ گستاخ دیکھ کے عاشق رسول لیتا ہوا۔ اور بتاتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، آپ کے جسم کو رکھا گیا اور لوگ آتے عاشق رسول کا چہرہ دیکھتے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، اس لیے یہ جو مردانہ شریف ہے، میرو پڑیار ہے، یہ جو علاقے ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے تو وہاں درباروں پہ جایا کرو اور جا کر وہاں دیکھا کرو اللہ کا کتنا فضل ہے۔ ارے یہ وہی سرزمین ہے ہندوستان کی جس کی طرف میرے اور آپ کے آقا توجہ فرما کر فرمایا کرتے تھے مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آتی۔ وہ کن کی خوشبو تھی؟ وہ میرے داتا علی حجویری کی خوشبو تھی، وہ خواجہ اجمیری کی خوشبو تھی، وہ بابا فرید گنج شکر کی خوشبو تھی۔ اور انہوں نے ہمیں جو عقیدہ بتایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی عقیدہ تھا جو رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ارے تم نبی کے برابری کی بات کرتے ہو، رب تو فرما رہا ہے میں نے تو نبیوں میں درجے رکھے، میں نے تو نبیوں میں درجے رکھے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا کسی کو کوئی معجزہ دیا، کسی کو کوئی دیا۔ من کلم اللہ، ان میں سے ایک کے ساتھ کلام کیا، اونچی کہے سبحان اللہ، ان میں سے ایک کے ساتھ کلام کیا۔ اور جب کلام کی بات ختم ہوئی تو حالانکہ رب کے ساتھ کلام ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والی بات نہیں، لیکن جس کا کلام ہوتا ہے اس کو کلیم کہتے ہیں،
اور کلیم سے آگے ایک اور درجہ تھا جو رب نے رکھا ہوا تھا. فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک آخری نبی آئے گا جس کو کلام سے بڑھ کر درجہ عطا فرمایا. اور وہ درجہ کیا ہے؟ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک نبی آئے گا کہ جو کلام سے بڑھ کر بھی درجے حاصل کرے گا. وہ درجہ کیا ہے؟ وہ درجہ وہی ہے، ام ہانی کے گھر سے اٹھے معراج کو چلے، جب سدرہ تک پہنچے تو جبریل عرض کرتے ہیں آقا میں آگے نہیں جا سکتا. سبحان اللہ کا ہے نا، میں آگے نہیں جا سکتا. اور یہ نہیں کہا بس یہ جملہ نہیں جا سکتا، عرض کیا اگر گیا تو پر جل جائیں گے. توجہ سنیو، تمہارے عقیدہ کی بات ہے، پر جل جائیں گے. کس کے؟ نوری فرشتہ، فرشتوں کا سردار سدرہ سے آگے پر جل رہے ہیں. ارے تم میرے نبی کے مقام کی بات کرتے ہو، جہاں جبریل کے جو فرشتوں کا سردار ہے، جہاں اس کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے نبی کی بشریت کی ابتدا. ارے ملا تجھے تو میرے نبی کی بشریت کی سمجھ نہیں آئی، تو نور کیا سمجھے گا؟ جہاں جبریل کے نور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے. اور کیا مقام ملا؟ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اگوش رحمت میں پہنچے، قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام حاصل کیا. اور میرے پاس تو یہی لفظ ہے، جس طرح ماں کی گود ہوتی ہے، بیٹا لیٹا ہوتا ہے، ماں بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے، بیٹا ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے. ارے قاب قوسین او ادنیٰ کا یہی ترجمہ ہے. میرے آقا اگوش رحمت میں لیٹے ہوئے تھے، رب ان کو دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، ارے جس نے اس نبی کے درجے کو سمجھ لیا اور اس نبی کے مقام کو بیان کیا، پھر رب انہیں بھی مقام عطا فرماتا ہے. آج یہ جو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں میرے آقا کے پیار کی علامتیں ہیں، ان کی محبت کی علامت ہے. اس لیے جس نے بھی عزت حاصل کرنی ہے وہ حفاظ سے پیار کرے، وہ علماء سے پیار کرے، وہ مشائخ سے پیار کرے. اور آخر پر بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، جس گھر میں والدین کا ادب نہیں ہوتا، نہ وہاں نہ طریقت کام کرتی ہے، نہ شریعت کام کرتی ہے، نہ وہاں قرآن کی تلاوت اثر کرتی ہے. ہاں سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت ہے، پھر شیخ طریقت کی خدمت ہے، اساتذہ کی خدمت ہے. یہ کام تم کر لو، رب کا فضل تم پر ہو جائے گا. اور آخری جملوں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، طریقت بڑی مشکل ہے. ہم تو صرف ابھی شریعت میں لگے ہوئے، اور شریعت میں بھی لڑائی ہو رہی ہے. میں مفتی، وہ مفتی، میں مفتی، وہ مفتی. طریقت کے بعد شریعت ہے، شریعت کے بعد طریقت ہے. اور طریقت میں کیوں نہیں؟ طریقت میں اگر ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے ہیں نا، پھر کیوں نہیں؟ اگر کیوں آ گیا بیعت ٹوٹ گئی. یہ جو بزرگوں نے حاصل کیا ہے نا، ایسے نہیں حاصل کیا. آج بھی ہم بڑے ابا جی حضور کو دیکھتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کے پوتے جب آتے ہیں ڈی پی او ریٹائر، چھوٹی چھوٹی داڑھی. آج ہم مولوی سلام لیتے وقت جھجکتے ہیں، چھوٹی داڑھی والے کا ہاتھ چومے یا نہ چومے. قسم با خدا بڑے ابا جی حضور پرویز قندھاری صاحب کے ہاتھ چومتے اور چوم کر بتاتے ہیں میرے پیر و مرشد کے پوتے ہیں. اہل سنت نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے ادب میں کیا ہے. ارے شیخ جیسا بھی ہو، ادب جو ہے وہ مرید کو کامیاب کرتا. اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں دعا ہے، الہی ہمیں آقا کے اسلام کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور طریقت کا جو سلسلہ ہے، جو بھی سلسلہ، چاہے نشاہیہ قادریہ ہو، چاہے نقشبندیہ ہو، چاہے قادریہ ہو، جو بھی ہے اس میں اپنے شریکت، اپنے شیخ کامل سے شریعت اور طریقت سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے بیٹے علامہ زین الاسلام صاحب جو ہیں، جو عالم بلکہ بن چکے ہیں، آگے مفتی کورس وغیرہ جو بھی یہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور میرے بھائی حسیب اور واجد مدنی، ان کا جو ذوق ہے،
انہوں نے نارنگ منڈی کا نام روشن کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے, اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کو, ہمارے قبلہ سر جی زبیر صاحب کو اور ان کے سکول کو ترقیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.